آپ بھی اپنی آواز میں ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مشہور حدیث آپ نے سماعت کی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ 10 گناہ بھی معاف ہو گئے، کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ 10 نیکیاں بھی مل گئیں، کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ لیکن یہ جو 10 درجے بلند ہوئے، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آقا نے فرمایا کہ اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، تو کبھی آپ نے زندگی میں ایسے سنا کسی مولوی صاحب سے، کسی پیر صاحب سے، کسی واعظ سے کہ جی فلاں آدمی کوئی دوزخ میں گیا اور اس کے درجے بلند ہو گئے؟ دوزخ میں درجے بلند نہیں ہوتے۔ درجات کی بلندی کی جب بھی بات ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے؟ جنت میں۔ تو پوشیدہ حقیقت آمنہ کے لال نے یہ بتا دی کہ اگر دل کی گہرائیوں سے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھ لیا تو جنت کا ٹکٹ اس کو مل گیا۔ جنت میں نہیں جائے گا درجے کیسے بلند ہوں؟ جنتی ہے تو تبھی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ خوشخبری، میں نے آپ کو سنا دی۔ بس تھوڑی سی آپ سے باتیں کرنی ہیں، تقریر نہیں، کوئی وعظ نہیں، کوئی نصیحت نہیں، ایسے ہی دینی گپ شپ لگانی ہے۔ آپ جو دنیاوی طور پہ گپ شپ لگاتے ہیں، خوش مزاجی میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، تو ہم دینی طور پہ تھوڑی سی خوش مزاجی کر لیتے ہیں، گپ شپ لگا دیتے ہیں اور ان پہ اجر بھی مل جاتا ہے۔ تو آج کل بنانے کا طریقہ، دعوت دینے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ وہ دعوت دینے کا طریقہ بچپن میں ہم حفظ میں پڑھتے تھے نا، تو ایک شرارت کرتے تھے، اور میرا خیال ہے وہ بچپن ہی کیسا کہ جس میں شرارت نہ ہو۔ آپ سب لوگوں نے شرارتیں کی ہوئی ہیں۔ اب میں اگر آپ سے داستانیں شروع کروں ادھر سے ادھر تک تو ساری رات گزر جائے گی، کیونکہ بچپن میں شرارتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ شرارت کیا ہوتی تھی؟ ایسے لائن میں بچے پڑھ رہے ہوتے تھے نا، تو ایک طرف سے ایک بچہ دوسرے کو تھوڑی سی چٹکی کاٹتا تھا، تو جب چٹکی کاٹتا تھا اس کو غصہ آتا تھا، تو وہ کہتا تھا آگے پاس کر دے آگے پاس کر دے۔ اچھا وہ دوسرے کو چٹکی کاٹتا تھا، اس کو غصہ آتا، وہ کہ آگے پاس کر دے۔ وہ ایک لائن سے چٹکی جو کاٹتا تھا نا، وہ اینڈ میں جا کے آخر پہ ختم ہوتی تھی آگے پاس کر دے، آگے پاس کر دے، آگے پاس کر دے۔ آج کل میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ امام صاحب کسی کو چٹکی کاٹتے ہیں، اور جب ان کو چٹکی لگتی ہے تو ان کو آگے پاس کر دے۔ وہ شاہد اسرار صاحب کو لگتی ہے، وہ کہتے ہیں عثمان کو پاس کر دے۔ آج کل یہ کرام الکاتبین بن گئے، دیکھیں نا یہ سامنے دوربین فٹ کر دی ہے۔ اب اللہ کے فرشتوں کو کیا ضرورت ہے ریکارڈ کرنے کی؟ سہولت ہو گئی ان کو۔ ویسے وہ تھکتے تو نہیں ہیں نا، لیکن سہولت ہو گئی ہے۔ انہوں نے ان کو کہہ دیا کوئی بات نہیں، ہم سارا نامہ اعمال آپ کو پیش کر دیں گے، ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو بہرحال اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نہ آ سکتا ہے اور نہ کوئی جا سکتا ہے۔ اور چند دن رمضان سے پہلے تو مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ میں اتنے زیادہ پروگرام اٹینڈ کر سکوں گا، بول سکوں گا، بتا سکوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے لوگوں کی دعائیں سنی اور مجھے استقامت دی، ہمت دی، صحت دی، تو پھر بعض راتوں میں 4 پروگرام بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لے لیے۔ پیاری درخواست و دعا کی ہے، اور اس سے پہلی مبارکباد مولانا
احسان صاحب، اللہ کا احسان ہے آپ لوگوں پر. اب یہ اٹھ کے کہیں باہر چلے گئے نا، تو مجھے ان پر بھی ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے، وہ آپ کو سنا دوں. چونکہ ہمارے دوست جب اکٹھے بیٹھتے تھے نا تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعا سنے نہ سنے، اکٹھے ہوتے تھے نا مختلف قبائل کے لوگ، تو مسلمانوں کی دعا سنے نہ سنے پٹھانوں کی دعا ضرور سنتا ہے. تو وہ جو پٹھان ساتھی ہوتے تھے اس میں سے یار تم پٹھانوں کو مسلمان نہیں سمجھتا؟ آگے سے کہتا مسلمان سمجھتا ہوں، تو تبھی تو کہتا ہوں نا کہ عام مسلمانوں کی دعا سنے نہ سنے پٹھان پکا مسلمان ہے، اس لیے ان کی دعا اللہ ضرور سنتا ہے. تو وہ ہمارے بزرگ ایک واقعہ بتاتے تھے کہ چترال میں کوئی امام صاحب تھے، پٹھان امام صاحب تھے، بڑے خوش مزاج تھے، بہت خوش مزاج. میں آپ کی نیند دور کر رہا ہوں، اب نیند دور نہیں ہوگی تو میری بات آپ کو سمجھ میں کیسی آئے گی؟ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے نا، تو میں نے پہلے آپ کی آنکھیں کھولنی اور پھر ایک دو باتیں آپ کو سمجھانی. تو کہنے لگے وہ ان کو کوئی شرارت سوجی، تھے ویسے ہی خوش مزاج. تو ایک دن نا فجر کی نماز میں نمازیوں کو دوسری رکعت کے سجدے میں ڈال کے نا تو چپ کر کے محراب کی کھڑکی سے باہر نکل گئے. اب نمازی بیچارے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ چل رہی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ. وہ سوچ رہے یار اتنا لمبا سجدہ امام صاحب نے کر دیا، پتہ نہیں کوئی قیامت تو نہیں برپا ہو گئی، بڑا لمبا سجدہ، بڑا لمبا سجدہ. تو کچھ دیر کے بعد جب تھک کے تو کسی بیچارے نمازی نے تھوڑی سی ہمت کر دی، تو ایسے ٹیڑھی آنکھ کر کے دیکھا کہ دیکھو ذرا امام صاحب کر کیا رہے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ مصلی بالکل خالی ہے، مصلی بالکل خالی ہے. تو اس نے کہا اللہ اکبر. اب اللہ اکبر جب پٹھان کرتا ہے تو کوئی آسان ہے؟ اس کے اللہ اکبر سے تو روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کرچی کرچی ہو گیا، پاش پاش ہو گیا، امریکہ کا کچمبر نکل گیا، برطانیہ کو ذلیل کر کے نکال دیا تھا. آسان ہے قرآن کا اللہ اکبر، بڑی جان ہوتی ہے. وہ آ رہے ہیں چلو آگے، ورنہ ہاں جانے سے، ان کی جانے کی وجہ سے مجھے یہ لطیفہ یاد آیا جو کہ یہ اس دروازے سے نکلے ہیں. تو جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو دیکھا مصلی خالی. امام صاحب، ان کا نام کہتے بچہ خان تھا، بچہ خان. تو دیکھا کہ فروا الی البیت، وہ تو اپنے گھر چلے گئے. تو نمازی بڑے پریشان ہو گئے، یار آج ہوا کیا ہے امام صاحب؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف رفع الی السماء پتہ تو کرو کہ یہ کہاں ہے. تو ایک دو نمازی ہمارے بزرگوں کی طرح ان کی طرح چلے گئے کہ جا کے دیکھیں یار ان کا حال کیا ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ جا کے کعبے کے ساتھ مزے سے ناشتہ کر رہے تھے، مزے سے ناشتہ کر رہے تھے، صبح کا ناشتہ. تو کہا حضرت آپ نے یہ عجیب برکت کی، آج ہمارے اوپر قیامت توڑ دی ہے، اتنی سبحان ربی الاعلیٰ آپ نے کروائی ہے اور چھوڑ کے چلے. تو کہتا ہے خو میں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، آپ نے اپنی جانوں کو خود ظلم کیا ہے. مایا تم مجھے اتنی تنخواہ دیتے ہو کہ اس سے ایک رکعت بھی پوری نہیں ہوتی، یہ میرا احسان ہے کہ میں تمہیں دوسری رکعت تک لے گیا تھا میں تمہیں دوسری رکعت تک لے گیا تھا، یہ میرا احسان ہے، آپ کا تو میرے کو کوئی احسان نہیں ہے. تو وہ بات ہے آپ سیانے ہیں، آپ نے اپنے محراب میں کوئی کھڑکی نہیں چھوڑی ہوئی اسی لیے ہمارے مولانا احسان صاحب سامنے والے دروازے سے جاتے ہوئے مجھے نظر آئے. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، بہت پیارا ماشاءاللہ. ابھی میں نے چند تراویح ان کے پیچھے پڑھی تو لطف آ گیا، بہت لطف آ گیا. اللہ نے بڑا اخلاص دیا ہوا ہے، اور ان کے اور آپ کے اخلاص کی برکت سے یہ گلشن آباد ہے، یہ گلشن آباد ہے. اور اس گلشن کی آبادی میں لہو شامل ہے میرے اور آپ کے ان بڑوں کا جن کا تذکرہ شاہد اسرار صاحب بھی کر رہے تھے. اور ان بڑوں کی نشانیوں بہت پیاری پیاری اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بتائی ہیں. اور ان میں سے ایک نشانی جو بتائی ہے وہ آیت کا میں نے ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا.
والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ اتنی محبت کہ بس اس کے سوا، اس کے محبوب کے سوا کوئی اور چیز درمیان میں نظر ہی نہ آئے۔ تو جس طرح ذکی کیفی صاحب نے نہیں کہا کہ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، مست رہوں، سرشار رہوں۔ کبھی دیکھا ہے کسی دیوانے پروانے مستانے کو؟ مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ ہوش اگر کسی کا ہو گیا، آ گیا، تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ میں اللہ کو بھی محبوب رکھتا ہوں، اللہ کے حبیب کو بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکا۔ اللہ نے خود میں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جن چیزوں سے بندہ عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، چاہتا ہے نا، ان ساروں کے نام گنوا دیجئے، میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے، اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی اولاد، اپنی بیویاں، اپنے وہ گھر جن سے بڑی تم محبت کرتے ہو، اپنا تجارت اور مال جن کو گنتے رہتے ہو تم، اگر ان ساری چیزوں کی محبت اور چاہت اور الفت تمہارے دل کے اندر احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ آ گئی، تو فرمایا پھر تم تباہی کے دروازے، کیا تباہی کی دیواروں سے جا ٹکرو۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، بڑی وارننگ دی، ڈانٹ ڈبٹ دی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اوروں کی محبت بھی سینے کے اندر ہو اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اللہ کے رسول نے تو واضح نہیں فرما دیا آپ نے حدیث کہ تم میں سے مومن کامل اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے زیادہ میری محبت اس کے سینے میں نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہو سکتا، مومن وہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی محبت ہونی چاہیے، اور ہوتی ہے ایسی محبت، ہوتی ہے ایسی محبت۔ اس محبت کا جب عملی مظاہرہ ہوتا تھا نا کبھی، تو پھر دیکھنے والا اگرچہ اپنی ساری جوانی کفر میں گزار چکا ہو، اس محبت کی ایک جھلک دے کے اس کی زبان اور اس کے دل کے اندر سے جو آواز اٹھتی تھی اور فضا میں پھیلتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برطانیہ کا ایک صحافی انگریز غیر مسلم جب برطانیہ کی ایک مسجد اسلامک سینٹر میں ایسے داخل ہوا نا، اور داخل ہوتے ہی، انگریز ویسے ہی گورے تو ہوتے ہیں نا، لیکن جب ایمان لاتے ہیں تو ان کے چہرے کے اوپر نور بھی اور برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب داخل ہوا تو ایسی شکل و صورت ماشاءاللہ، جیسے ہمارے بزرگ امین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سنت کے مطابق، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اکبر۔ امام صاحب حیران، امام صاحب پریشان، اس محلے کا تھا نا، پہچانتے تھے کہ یہ وہ تھا جس کی زندگی کفر میں تھی، فسق میں تھی، معصیت میں تھی، نافرمانی تھی، اسلام کا اس کو پتہ کوئی نہیں تھا، ساری زندگی گناہوں سے لبریز، اور آج اچانک یہ دروازے سے داخل ہو گیا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کے لیے تو پہلے ہی اللہ نے رحمت کے دروازے کھول چکے، اللہ پہلے ہی کھول چکے، ہاتھ پکڑ کر مسلح پر بٹھایا۔ یہ کیا صورت بدل دی؟ جب صورتیں بدلتی ہیں تو پھر سیکنڈ نہیں لگتا۔ آپ کا جب شاعر جگر بدلا تھا، آپ کو پتہ ہے کیسے بدلا تھا؟ حضرت تھانوی کے دروازے پر جب آیا
تو کہنے لگا ایک گناہ کی اجازت دے دے تو پھر میں بیعت کر لوں گا۔ تو تھانوی حکیم تھے، پھر حکیم الامت تھے، کہنے کرتے رہو مجھے کیا ہے، بیعت کر لو۔ ان کو پتہ تھا کہ جب یہ قریب آئے گا نیکی کا جو لطف آتا ہے پھر گناہ سے کراہت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، گناہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور ایک وہ وقت بھی آیا، اس کے بارے میں تو لکھا ہے جگر کے بارے میں کہ یہ گھنٹوں کے حساب سے شراب چھوڑنا مشکل تھا اس کے لیے، کیونکہ یہ لت جب لگ جاتی ہے انسان کو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب آیا اس دھوبی گھاٹ پہ، دھوبی گھاٹ اللہ والوں کے ہوتے ہیں جہاں جس طرح دھوبی کپڑوں کو صاف کرتا ہے پٹاخے مار کے یا مشین میں، ایسے وہ دلوں کو صاف کرتے ہیں حکیم الامت کے پاس، اور پھر اللہ نے اس کو اپنے در کی نصیب فرمائی، کی حاضری بھی نصیب فرمائی۔ اور جب واپس آیا تو اس نے ایک شعر کہا راستے میں کہ آؤ دیکھائیں جگر کا تماشا، آؤ دیکھائیں جگر کا تماشا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ اس طرح کا حاضری ہے نا، انکساری ہے۔ جب ناد ہو کے آیا تو جب آ کے اسٹیشن پر اترا تو اس وقت تو ٹانگیں چلتے تھے نا، اللہ کی شان ایسی کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا شعر وہ ٹانگا چلانے والا جو تھا نا اس کی زبان پر اللہ نے جاری کر دیا۔ پتہ نہیں کس طرح اس کے دل کے اندر، کس دماغ کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی۔ تو وہ ٹانگے والا کھڑا ہے، کدھر جانا ہے؟ جگر نے کہا میں نے ادھر جانا ہے، بیٹھ جاؤ۔ تو وہ ٹانگا چڑھا رہا ہے تو ساتھ پڑھ رہا ہے کہ آؤ دیکھائیں جگر کا تماشا، آؤ دیکھائیں جگر کا تماشا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا۔ ٹھک 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 ٹھک، ٹانگا بھی چل رہا ہے، ٹانگا بھی چل رہا ہے، ٹانگا بھی چل رہا ہے، اور جگر کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہے۔ اے میرے مولا، ہے میرے خالق، تو نے وہاں مجھے دھویا ہے، اب اصلی دھویا ہے، اب اصلی دھویا، اب پتہ چل گیا کہ تو اتنا بڑا خالق ہے۔ تو امام صاحب نے جو ہاتھ پکڑ کے اس انگریز کو بٹھایا اور کہا وہی ایسی تبدیلی، اللہ کرے میری آپ کی قسمت بھی بدل جائے، اس پاکستان کی قوم کی قسمت بدل جائے، یہ ہمارا پاکستان بھی بدل جائے، ایسا بدل جائے کہ جیسا میں اور آپ چاہتے ہیں، جیسے اللہ چاہتا۔ بڑی لڑائی ہو گئی ہے بھائی، بڑی لڑائی ہو گئی ہے، 77 سال لڑتے آج تک ہم نہیں تھکے، اور پھر تلاش کرتے ہیں لیلۃ القدر۔ میں نے جمعہ میں کہا اپنے نمازیوں کو کہ جس چیز کی نحوست کی وجہ سے امام الانبیاء کے ذہن سے لیلۃ القدر کی مقررہ تاریخ کو نسیان کر دیا گیا، اٹھا لیا گیا۔ حضور نے فرمایا نا کہ میں آ رہا تھا کہ آپ کو آ کے بتاؤں کہ فلاں تاریخ کو لیلۃ القدر ہے، اور راستے میں دیکھا دو آدمی آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ ان کے لڑنے اور جھگڑنے کے نحوست ایسی ہوئی، اللہ کے حضور ادھر متوجہ ہوئے، ادھر سے اللہ نے ذہن سے لیلۃ القدر کی مقررہ تاریخ کو بھلا دیا، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لا فرمانے لگے اب میں نہیں بتا سکتا کہ مقررہ تاریخ کیا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو۔ اب آپ کو تلاش کرنی پڑ رہی ہے نا، اگر نہ لڑتے تو نہ تلاش کرنی پڑتی۔ تو صرف 2 منٹ 4 منٹ کا جھگڑا اتنا نقصان کر سکتا ہے، یہ 70 سال کا جو جھگڑا چل رہا ہے بلکہ رگڑا چل رہا ہے، یہ جھگڑے اور رگڑے کی وجہ سے آپ کا مسلمان، آپ کا ملک زیرو پہ آ کے کھڑا ہے، زیرو پہ کھڑا ہے۔ اور مجھے دل اتنا دکھتا ہے جب بڑی کرسیوں پر بیٹھنے والے بڑی شخصیات جن کے بڑے بڑے عہدے ہیں، ان کی حرکتیں ایسی ہیں جیسے پرائمری کلاس کے بچوں کی حرکتیں ہوتی ہیں، ان کی ذہنی لیول، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا نالج، ان کی حرکتوں سے بتاتا ہے کہ یہ اہل نہیں ہیں، یہ قیامت کی نشانی بالکل ظاہر ہو گئی ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ زمام اقتدار یا اہم عہدوں پر وہ لوگ فائز ہوں گے کہ جن کا اندر کھوکھلا ہوگا، ان کے اندر اہلیت نہیں ہوگی۔ بات پہ مشتعل ہو جانا، بڑے لوگوں کا دل تو ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، پہاڑوں سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، بڑے صابر ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب اس نے پوچھا کیسے حالت تبدیل ہوئی، تو وہ کہنے لگا، صحافی کہنے لگا افغانستان میں پہاڑوں میں میری تقدیر بدل دی،
افغانستان کے پہاڑوں نے میری تقدیر بدل دی ہے۔ کیا ہوا وہاں پہ؟ آپ کو پتہ ہے صحابی تو رپورٹر ہوتے ہیں ان کی طرح، ہر وقت کیمرے فٹ کیے ہوئے، یہ خبر لے لیں، وہ خبر لے لیں، یہ لے لیں، وہ لے لیں۔ بعض دفعہ وہ خبر لیتے لیتے کہیں اور جہان میں بھی پہنچ جاتے ہیں خبر کے پیچھے، اتنے زیادہ وہ ہوتے ہیں ہمیں نئی خبر مل جائے، نئی خبر مل جائے۔ تو کہنے لگا جب بمبارمنٹ ہو رہی تھی امریکہ کی تو میں اس وقت وہاں ایک محلے میں موجود تھا، اور بمبارمنٹ ہوئی تھوڑی دیر کے بعد وقفہ ہو گیا۔ جب وقفہ ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک گھر کے اندر سے ایک خاتون نکلی ہیں، اور جن کا چہرہ، جن کے ہاتھ خون سے لبریز ہیں، اور اپنے گھر سے اپنے ایک پیارے بیٹے کی لاش کو، بڑے بیٹے کی لاش کو ایسے ہاتھوں پر اٹھایا اور سینے سے لگایا اور سائیڈ پہ کر کے ایسے لیٹایا، جس طرح ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے نا۔ مجھے اور آپ کو کیا پتہ ہے، جو ماں کو ہی پتہ ہے، ماں کو ہی پتہ ہے کہ کس طرح لوریاں دے دے کے سلاتی ہے، چوم چوم کے سلاتی ہے، ہلارے دے دے کے سلاتی ہے۔ ایسے جیسے ماں اپنے بیٹے کو سو تو وہ پہلے ہی چکا تھا، سلایا اس کو، پھر اندر گئی، دوسرے بیٹے کی لاش، جوان لاش کو لائی اور لت پت زمین پر اس کے ساتھ لٹا دیا، اور پیار سے پھر اندر گئی، پھر تیسرے بیٹے کی لاش لائی، وہ بھی جوان۔ تینوں بیٹوں کی لاشوں کو ایسے سامنے رکھ کر ایسے سام دیکھ بھی رہی ہے، اور ان کو ساتھ ساتھ لٹا بھی رہی ہے، خود اپنی حالت بھی یہی ہے کہ خون سے نہائی ہوئی ہے۔ یہ اسلام ویسے میرے آپ تک پہنچا ہے؟ نا 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 نا، خون کی ندیاں عبور کر کر کے میرے آپ تک پہنچا ہے۔ قرآن کے ایک حرف پر اگر میں یہ کہوں نا کہ آج کی جتنی اویلیبل تاریخ ہے، موجودہ تاریخ ہے، اگر حساب لگایا جائے، اگر میں یوں کہوں کہ ایک حرف پر اگر 100 مومن کی قربانی ہے تو یہ بھی کم ہے، 1,00,000 مومن کی قربانی ہے تو یہ بھی کم ہے، 1 کروڑ کی بھی کم لگے گی، اس سے بھی زیادہ قربانی ہے۔ قربانیاں در قربانیاں، قربانیاں 1400 سال تاریخ، مسلسل قربانیاں، ایک ایک دن کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں قربانیاں ہیں۔ کندھار کا وہ مدرسہ دیکھا تھا نا آپ نے، جب بمبارمنٹ ہوئی تھی تو ایسے حافظ قرآن بچے ہیں، اپنی پگڑیاں پہنی ہوئی، روشن چہرے، چمکتے دمکتے، اور یوں ان کی لاشیں ایسی بکھری پڑی تھی جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھری ہوئی، گلاب کے پھول کی پتیاں۔ ماں انہیں چوم چوم کے گھر سے بیٹا جاؤ آج تو دستار پہنو گے۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، میں جنت کی دستار پہناتا ہوں، اور ان کے صدقے میں تمہیں بھی جنت کی دستار پہناتا ہوں۔ 150 حافظ قرآن پیارے پیارے بچے پگڑیاں پہنے ہوئے، خون کی مہندی لگا کر آخرت کو رخصت ہو رہے تھے۔ اتنی قربانیاں ہیں۔ آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھائے کون؟ کس کس غم کا اظہار کیا جائے اس امت کے سامنے؟ آج تک نوجوان نسل کالج، یونیورسٹی اور ان لوگوں سے آپ پوچھ کے دیکھیں، 100 میں سے کوئی ایک ہو تو میں نہیں کہتا ہوں، مبالغہ نہیں کرتا، ان کو کہو سلطان ٹیپو کی تصویر کیسی ہے، میں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے کہتا ہوں یہ سلطان ٹیپو کی اصلی تصویر آپ کو نہیں بتا سکتے۔ یہ وہی بتائیں گے جو کبھی بیچاری چھپتی تھی، اب تو چھپ بھی نہیں رہی ہے، کہ اوپر وہ تاج سا رکھا ہوا ہے، ایک مونچھ ادھر سے ادھر کی ہوئی ہے، ایک مونچھ ادھر سے ادھر کی ہوئی ہے۔ وہ کوئی بتائے تو بتائے، اب تو وہ بھی بھول گئے ہیں۔ انگریز نے جو ظلم کیا ہے لیکن اپنوں نے جو ظلم کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا ہے۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، لوگ کہتے ہیں غیروں نے کیا ہم کو تباہ، لوگ کہتے ہیں غیروں نے کیا ہم کو تباہ، بندہ پرور کہیں اپنوں کا ہی یہ کام نہ ہو، اگر تصویر دیکھنی ہے سلطان ٹیپو کی تو لاہور کے عجائب گھر کا وزٹ کریں، وہاں جا کے دیکھیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، پھر پتہ چلے گا کہ سلطان ٹیپو کون تھے، ان کا خوبصورت چہرہ کیا ہے، ان کی شکل صورت کیا ہے، ان کی سنت کے مطابق کیا اللہ نے ان کے اوپر نور رکھا ہوا تھا۔ بالغ ہونے کے بعد ایک نماز بھی جس شخص کی نہیں قضا ہوئی اس کا نام سلطان ٹیپو ہے۔ تاریخ ہی نہیں پڑھائی جاتی۔ پروفیسر اسماعیل صاحب میرے درس میں بیٹھتے تھے، مجھے ایک دن کہنے لگے قاری صاحب آپ کو کیا بتاؤں، ماسٹر لیول کے لڑکے ہمارے پاس آتے ہیں،
ہم ان کا انٹرویو کرتے ہوئے پوچھ لیتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، نام کا مطلب ان کا نہیں آتا۔ ایک بچے سے پوچھا، بچہ کیا نوجوان ماسٹر لیول کا بچہ تھوڑا ہوتا، کیا نام ہے؟ سر ابراہیم نام ہے۔ تو میں نے کہا ابراہیم کون تھے؟ سوچ میں پڑ گیا، آدھا منٹ سوچ، کہتا ہے سر کو ہمارے کوئی خلیفہ ہوں گے، ہمارے کوئی خلیفہ ہوں گے۔ یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، یہ جو اینکر کر رہے ہیں نا، انٹرویو کرتے ہیں، بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں دعائے قنوت آتی ہے نہیں آتی، آیت الکرسی آتی ہے نہیں آتی، تیسرا کلمہ آتا ہے نہیں آتا، کیا آتا ہے؟ کرپشن آتی ہے، رشوت لینا آتا ہے، بدماشی آتی ہے، چوری آتی ہے، بدکاری آتی ہے، ڈاکہ آتا ہے، خیانت آتی ہے، وعدہ خلافی آتی ہے، مسلمان کے ساتھ زیادتی کرنا آتا ہے، انسانیت پر ظلم کرنا سب کچھ آتا ہے۔ یہ نہیں آتا، یہ تو آپ خوش قسمت ہیں کہ سن لیا ہے، قانون سے گزر گیا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے شکوہ کروں گا۔ وہ شکوہ میں نہیں کروں، کسی نے کیا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی، پورا قرآن گزر گیا، ایک آنکھوں آنسوں سے نہیں نکلا۔ اس سے زیادہ بنجر زمین کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے؟ اور وہاں کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ۔ اہل کتاب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی کتاب ان کو سنائے، تفیض من الدم، تفیض من، ان کی آنکھیں برستی تھیں۔ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت کا ترجمہ میں الفاظ میں نہیں، اشارے میں بتاتا ہوں، وجلت قلوبہم، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دل کانپ اٹھتے تھے، لرز اٹھتے تھے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان ایسا چھلانگ لگاتا تھا کہ فرش سے عرش پر پہنچ جاتا، ایمان زیادہ ہوتا، یہ کیفیت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آسانی سے دین نہیں ملا ہمیں، تاریخ پڑھائی نہیں جاتی، اور جو پڑھائی جاتی ہے وہ لڑنے کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، اسلام کے ایک ہونے اور امت کے ایک ہونے کی تاریخ نہیں پڑھائی جاتی۔ جتنا مسلمانوں کے دماغ کو کنفیوز کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے جو سازش چلی ہے، وہ کھوکھلے ہو گئے ہیں ہمارے دماغ، پڑھ کے۔ میں ہسٹری پڑھ رہا تھا ماسٹر کرنے کے لیے، تو پہلے چونکہ درس نظامی کر چکا تھا، میں پاگل نہیں ہوا، ورنہ میں نے پاگل ہو جانا تھا۔ جھوٹ تاریخ میں اتنا جھوٹ گڑا ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 بیٹوں کی لاشیں جب لا کے سجائیں اس نے، پتہ نہیں آپ کو یاد بھی ہے کہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، آپ تو کہیں اور نکل گئے ہیں، میں اور نہیں نکلا، مجھے یاد ہے میں کیا بات کر رہا تھا۔ تو وہ صحافی کہنے لگا 3 بیٹوں کی لاشیں ہیں، ہم چھپ کے کیمرے سے رپورٹنگ کر رہے تھے، اور میرے ساتھ افغانی ایک اینکر تھا، صحافی تھا، رپورٹر تھا، تو وہ بھی دیکھ رہا تھا اس منظر کو۔ تو وہ ماں جو لہو لہان ہو چکی، جس کا سینہ زخمی ہو چکا، جن کا چہرہ زخمی ہو چکا، جس کے ہاتھ زخمی ہو چکے، خون کی ندیاں بہہ چکی ہیں، وہ اپنے آپ کو تو بھول چکی ہے، اپنے بیٹوں کی میتوں کو ترتیب دے رہی ہے۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ میرے تعجب کی اس وقت انتہا نہ رہی کہ جب 3 بیٹوں کی لاشیں ترتیب سے رکھنے کے بعد اپنے چوتھے ننھے منھے ایک پھول کو اٹھا کے لے آئی۔ یہ دیکھ لیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی عمر کا ایک پیارا سا چمکتا دمکتا چہرہ، اس کے اوپر بھی خون کی وہ مہندی لگی ہوئی، اور ایسے اپنے سینے سے لگا کے آ کے ان تینوں کے ساتھ رکھا بھی، چوما بھی اور کچھ کہا بھی۔ پہلے تینوں جب لٹائے تو اتنا کچھ نہیں کہا، لیکن اس کو جب لٹانے لگی تو کچھ اس کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ جو افغانی رپورٹر تھا وہ قریب تھا، اس نے ساری بات سنی، میں بھی دیکھ رہا تھا یہ کر کیا رہی ہے۔ تو جب وہ اس عمل سے فارغ ہوئی تھوڑی دیر کے بعد اس کی بھی شہادت ہو گئی۔ تو میں نے اس افغانی رپورٹر سے پوچھا، یار یہ 3 بیٹے پہلے لائی
اور تصریف سے رکھ دیے. یہ چوتھا جو ننا منا سا پھول لائی اور یہ خون میں لت پت لائی اور آ کے اس کو لٹایا, اس کو چوما بھی, سینے سے لگا کے لائی, تو یہ کچھ کہہ بھی رہی تھی, مجھے تو اس کی زبان نہیں آتی, تو بتا کیا کہہ رہی تھی. تو کہنے لگا, افغانی رپورٹر کہنے لگا, اس کو پیار کر رہی تھی, تو میرا چاند تھا, تو بڑا خوبصورت تھا, تو ان تینوں سے زیادہ مجھے, چھوٹا بیٹا ویسے پیارا تھا, بہت پیارا تھا, بڑا محبوب تھا, تو میرا جگر کا ٹکڑا تھا. جس طرح مائیں محبت کا اظہار کرتی ہیں, تو میرے جگر کا ٹکڑا تھا, اوہ تو بھی مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے, تو بھی مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے, تو بھی مجھ سے جدا ہو رہا ہے. اور پھر یہ بات کہنے کے بعد مسکرائی, اور مسکرانے کے بعد کہا نہیں کوئی بات نہیں, چلے جاؤ, تم جلدی جا رہے ہو, تم جلدی جا کے آقا سے ملو گے, میرا بھی سلام کہنا, میں بھی آ رہی ہوں, میرا بھی سلام کہنا, میں بھی آ رہی ہوں. یہ ہے تفسیر قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسول. اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب چیزوں پر غالب ہوگی تو تب جا کے بات بنے گی, تب جا کے بات بنے گی. اور جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت اس طرح کے تو سینکڑوں مناظر سامنے آ رہے تھے. آپ صحابہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں نا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کن کن راستوں سے قرآن گزر کر میرے اور آپ کے پاس آیا. آج تو ہم خوش قسمت ہیں, خوش نصیب ہیں, ہم قرآن سناتے ہیں تو ہمارے گلے میں آپ لوگ ہار ڈالتے ہیں, پھول سجاتے ہیں, لیکن وہ پتھروں کی بارش ہے, وہ تیروں کی یلغار, پتھروں کی بارش, نبوت کے چہرہ مطہر پہ رقصاں, تیروں کی بارش اور وہ پتھروں کی بارش اور تیروں کی یلغار جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ہوئی اور آپ کے دانت شہید ہوئے. وہ زمانہ بھی تو تھا نا, حضور قرآن ہی سناتے تھے, مشکل ترین زمانہ تھا. تو آپ خوش قسمت ہیں, خوش نصیب ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کی صورت میں اللہ کا پورا قرآن سن لیا. اور آخری بات یہ کہ پوری انسانی تاریخ میں ایک اس کتاب کے سوا کوئی کتاب ایسی نہ ہوئی نہ قیامت تک ہوگی کہ جس کو مسلح پہ کھڑا ہو کے اس کے پڑھنے والا ابتدا بھی کرے اور انتہا بھی کرے. نہ تورات, نہ انجیل, نہ زبور, نہ دیگر صحائف, کوئی ایسا اس سے پہلے نہیں ہوا. اور آج بھی یہی کتاب پڑھی جا رہی ہے, اس لیے ایک غلط فہمی بڑی دور کر دیا کرے. جو پڑھے لکھے لوگ, بعض دفعہ ہمارے قریب رہنے والے لوگ, بعض دفعہ ایک جملہ بولتے تھے, میں فوراً ٹوک دیتا تھا. میں نے کہا رک جاؤ, زبان کو روک دو, کہ جملہ بڑا خطرناک ہے. اور آج کل بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکر اس جملے کو بول دیتے ہیں اور لوگ داد دیتے ہیں کہ طوطے کی طرح قرآن رٹنے کا فائدہ کیا, طوطے کی طرح قرآن رٹنے کا. میں نے کہا تمہیں اگر فائدے کا پتہ چل جائے, تمہارا دماغ اگر کھل جائے نا, تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ طوطے کی طرح قرآن رٹنے کا فائدہ کیا ہے. تم آگے جو فائدے بتا رہے ہو کہ اس کا سمجھنا فائدہ ہے, بالکل بہت اچھی بات ہے. اس کے معنی کو سمجھنا فائدہ ہے, بہت اچھی بات ہے. اس کی تفسیر کو سمجھنا بہت ضروری ہے, بہت اچھی بات ہے. اس کے علم کے گہرے سمندر کے اندر اترنا اور علم کے موتیوں کو نکال کے امت کے سامنے پیش کرنا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو میں نے کہا کبھی کبھی ایسا دیکھا ہے کہ مادے کے بغیر کوئی چیز تیار ہوئی ہو, مادے کے بغیر کسی چیز کی ابتدا کرنا, یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے, اللہ کا خاصہ ہے. بدیع السماوات والارض, زمین کا مادہ تھا, آسمان کا مادہ تھا, مٹیریل تھا. بغیر مٹیریل کے مٹیریل بنا کے زمین بنا دی, بغیر مٹیریل کے مٹیریل بنا کے آسمان بنا دیا. آپ بغیر مٹیریل کے ایک کمرہ نہیں بنا سکتے, یہ موبائل نہیں بنا سکتے, یہ مائک نہیں بنا سکتے. مٹیریل موجود ہوگا اس سے بناؤ گے. میں نے کہا تم معنی کی بات کرتے ہو, تفسیر کی بات کرتے ہو, حکمت کی باتوں کی بات کرتے ہو, تو مادہ کیا ہے, ٹیکسٹ کیا ہے؟ وہ قرآن حکیم کی عبارت ہے نا. الحمدللہ رب العالمین ہوگا تو آپ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے, سارے جہانوں کا پالنے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ.
اگر یہ عبارت موجود نہیں ہوگی تو بس کہاں سے ترجمہ لاؤ گے، کہاں سے تفسیر لاؤ گے، کہاں سے حکمت اور دانائی کی باتیں کہاں سے لاؤ گے؟ یہ معاذ اللہ تعالیٰ کی خدائی پہ اعتراض کرو. اس نے نازل کیا ہے، سب سے پہلے الفاظ کو نازل کیا اور پھر اپنے حبیب کو لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں. ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأنا فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا. جس چیز کی حقیقت 3-4 سٹیپ کے بعد بتائی جا رہی ہے کہ ہم اس کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، آپ کے دل کے مبارک کے اندر کریں گے. ثم ان علینا بیان، پھر اس کی تفسیر، پھر اس کی تشہیر، پھر اس کی تنفیذ، پھر اس کی تزکیہ، پھر اس کی حکمت کی باتیں. تم آخری سٹیپ کو لے کے لوگوں کو پاگل بناتے ہو کہ پہلے سٹیپ کی نفی کر رہے ہو. کوئی دیکھا ہے ایسا انسان کہ سیڑھی کے 5 سٹیپ نہ ہوں وہ چھلانگ مار کے چھت پہ چلا گیا؟ چھلانگ مار کے چھت سے کوئی نیچے آ سکتا ہے؟ جس کو زندگی کی ضرورت نہ ہو چھلانگ مار کے چھت پہ نہیں جا سکتا. وہ پہلی چیز قرآن حکیم کا یہ چیلنج ہے دنیا کے لیے. قرآن کی تفسیر چیلنج نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ چیلنج نہیں ہے. قرآن کا ترجمہ تو مجھ سے نہیں، مجھ سے پہلے جو میرے اساتذہ گزرے ہیں، اکابرین گزرے ہیں، ان سے بہتر یہودی بھی جانتے ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں، تفسیر بھی جانتے ہیں. یہودی اتنے قابل ترین اسلامک سکالر تیار کرتے ہیں کہ ان کو جو ہمارے 25 علوم ہمیں پڑھائے جاتے ہیں نا، ان پر ایسے گرپ ہے. فقہ ان کو آتی ہے، حدیث ان کو آتی ہے، تفسیر ان کو آتی ہے، گرامر ان کو آتی ہے، ہسٹری ان کو آتی ہے، اصول تفسیر ان کو آتی ہے، حدیث ان کو آتی ہے. یہ سارے کے سارے علوم ان کی مٹھی میں ہوتے ہیں اور ان کی شکلیں بھی میرے جیسی ہی ہوتی ہیں، آپ جیسی ہی ہوتی ہیں جی، وہ کوئی اور نہیں ہوتے. اور وہ جب آتے ہیں تو پھر اپنے فالوور پیدا کرتے ہیں. جب فالوور پیدا کرتے ہیں تو پھر کنفیوز کر کے بھاگ جاتے ہیں کہ لڑتے رہو، تم لڑتے رہو. ایسے سکالر پیدا کرتے ہیں یہودی. احمد دیدات ویسے تو نہیں کہتے تھے نا. احمد دیدات آپ میں سے بڑے لوگوں نے دیکھا ہوگا. اللہ کا کیا کرشمہ، جس کا شاگرد اب ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. اب ڈاکٹر ذاکر نائک کا حافظہ اگر اتنا ہے تو ان کے استاد کا کیا عالم ہوگا. ہم نے خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ ترجمے میں چیلنج نہیں کرتے تھے، تفسیر میں چیلنج نہیں کرتے تھے، گرامر میں چیلنج نہیں کرتے تھے. وہ قرآن پاک کے ٹیکسٹ میں چیلنج کرتے تھے، متن میں چیلنج کرتے تھے، عبادت میں. پوری دنیا کے عیسائی سارے کے سارے معاشرے کو ایسے کہتے ہیں، اے عیسائی دنیا، مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال، پوری دنیا میں تم اپنی کتاب کا ایک حافظ دکھا دو، ایک حافظ دکھا دو. نہیں دکھا سکتے. یہ کہہ کر پھر کہتے تھے نہیں میں دکھا سکتا ہوں. ان کو کہتے تم نہیں دکھا سکتے، میں دکھا سکتا ہوں. بھائی آپ کہاں دکھا؟ وہ میں ہوں. آؤ مجھ سے پوچھے، مجھے تورات بھی یاد، مجھے زبور بھی یاد، مجھے انجیل بھی یاد ہے. میں دکھا سکتا ہوں کہ ساری دنیا میں تورات، انجیل، زبور کا حافظ میں ہوں، تمہارا اپنا کوئی نہیں ہے. اور جب میری باری آئی قرآن کی تو پھر ایک گھر کے اندر 5 حافظ، 10 حافظ. تو یہ حفظ کرنا، یہ ایسے کبھی جملہ نہیں کہنا چاہیے. یہ جہالت کا جملہ ہے، اور جہالت کے جملے بعض اب ایسے جڑ پکڑ لیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں یار بڑی قیمتی بات کہا گیا ہے، روتے کی طرح قرآن. وہ یہ رٹنا نہیں ہے، یہ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تو بعد میں ہے. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ پہلے ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اگلے سٹیپ بہت ضروری ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، بہت ضروری ہیں. لیکن پہلے سٹیپ کی نفی تو نہ کرو. تو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ طوطے کی طرح قرآن میں. ایک تو ابھی بات لمبی ہو گئی، میں تو بات لمبی کرنے کا عادی نہیں، پتہ نہیں آج کیوں میری زبان کھل گئی. تو ایک مجلس میں موجود تھے، یہی لفظ استعمال کیا. آپ کے معروف ایک ملک کے موٹیویشنل سپیکر ہیں، نام نہیں لیتا. تو میں اس مجلس میں موجود تھا، کھانے کی میز پر اکٹھے ہو گئے. تو مجھے جانتا نہیں تھا وہ. تو میں نے کہا سر آپ کی زبان میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، بڑا سوچ سمجھ کے بولتے ہیں. تو میں نے کہا مجھے ایک مسئلہ بڑا پریشان کر رہا ہے، اس کا حل آپ سے چاہتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا ایک بچہ غریب گھرانے کا بڑا بچہ ہے، اور وہ مدرسے چلا گیا، اسکول چلا گیا، اور اسکول سے جب واپس آیا تو غربت اتنی زیادہ تھی کہ آ کے اپنی
امی کو کہنے لگا امی امی کھانا دے، ماما کھانا دے دو، ماما کھانا دے دو۔ تو امی نے کہا بیٹا آج تو گھر میں آٹا ہی نہیں ہے، آج تو گھر میں آٹا ہی نہیں ہے۔ تو بیٹا تھوڑی دیر چپ ہو کہتا ہے تو امی مجھے پراٹھے ہی پکا دو امی مجھے پراٹھے ہی پکا دو۔ اب بیچارہ نادان بچہ تھا، بیوقوف، اس کو یہ دھیان اس طرف نہیں گیا کہ بھئی آٹے کی روٹیاں بنتی ہیں، آٹے کے پراٹھے بنتے ہیں۔ تو پہلے کہا مجھے روٹی دے دو، امی نے کہا جی آٹا نہیں ہے، پھر کہتا اچھا پراٹھے ہی پکا دو۔ تو میں نے کہا سر یہ بچہ جو اس طرح کی بات کر رہا ہے کیا یہ دانا ہے یا؟ کہتا نہیں صوفی صاحب بچہ ہے، بچپنے میں یہ بات کر گیا ہے۔ تو میں نے کہا اگر اسی طرح کی بات کوئی بڑا کرے، دانشور کرے، تو وہ دانشور کہلائے گا۔ فوراً سمجھ گیا کہ یہ تو میرے دماغ کے اوپر چوٹ لگ رہی ہے، میرے دل کے اوپر چوٹ لگ رہی ہے، جو کہ میں نے چند منٹ پہلے ہی جملہ بولا تھا کہ قرآن حکیم کو رٹنے کا کیا فائدہ۔ تو جب آٹے کے بغیر روٹی نہیں بن سکتی، پراٹھے بھی نہیں بن سکتے، متن کے بغیر کہاں سے تفسیر آئے گی، کہاں سے ترجمہ آئے گا، کہاں سے تفہیم آئے گی؟ تو کہنے لگا اب دیکھ لیں، جب نہ ماننے میں بندہ کہتا ہے صوفی صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ آج کل تو سی ڈی میں بھی قرآن پاک آ گیا ہے، سی ڈی میں آ گیا ہے نا، اس میں قرآن پاک محفوظ ہے۔ میں نے کہا آپ اتنے بڑے دانشور ہیں اور آپ نے دلیل بڑی مضبوط دی۔ میں نے کہا آپ کی سی ڈی میں قرآن ہے اور سی ڈی آپ کی جیب میں ہے، اور آپ کے سیر کرنے کے لیے تو بی آر پی نہر میں آپ وضو کرنے لگے تو آپ کی جیب سے سی ڈی فی الماء پانی کے اندر، اور پھر بی آر پی نہر سے بہتی کراچی کے سمندر کے اندر، اور جب سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ تو میں نے کہا آپ کا قرآن کہاں گیا؟ آپ کا قرآن کہاں گیا؟ سی ڈی میں محفوظ کرو گے قرآن کو؟ قرآن کو محفوظ جہاں اللہ نے کیا ہے وہاں تو انگریز کی عقل یوں ایسے چکرائی، ایسے گردش کرنے لگی جب اس نے پوری ایک ٹیم ہندوستان میں تشکیل دی کہ کس طرح 65 لاکھ قرآن حکیم کے نسخوں کو جلایا، اور جلانے کے بعد ایک ٹیم متعین کی کس طرح اس کو مٹایا جائے۔ وہ ٹیم چلی گئی مسجد میں، جا کے دیکھا تو بچے پڑھ رہے تھے، ایک بچے کو بلایا آؤ یار سناؤ، سنانے لگا بچہ، اور بچہ بھی نابینا، اور جب اس نے پڑھا ان اللہ علی کل شیء قدیر تو ٹیم کا ممبر کہنے لگا نہیں بیٹا غلط پڑھ رہے ہو، ان اللہ نہیں ہے، ان اللہ ہی علی کل شیء قدیر۔ تو بچے نے پھر پڑھا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کہتا میں جو کہہ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں، تم تو دیکھ نہیں رہے، تمہاری تو آنکھیں ہی نہیں ہیں، ادھر ان اللہ ہی لکھا ہوا ہے۔ تو بچے نے بتایا آگے سے کیا کہا، آگے سے کہا سر آسمان جو اوپر اللہ نے بنایا ہے نا وہ نیچے آ سکتا ہے، اور زمین جو نیچے اللہ نے بنائی ہے نا یہ اوپر جا سکتی ہے، یہ میں مان لوں گا، لیکن میں یہ نہیں مانگوں گا کہ ان اللہ ہی بن سکتا ہے، ان اللہ ہی بن سکتا ہے۔ میں تم کیا سمجھتے ہو میری آنکھیں نہیں ہیں؟ یہ آنکھیں نہیں ہیں، ادھر آنکھیں ہیں، دل کے اندر آنکھیں ہیں، اور میں گرامر جانتا ہوں، ان لگا ہوا ہے، اور ان کے بعد اسم پر زیر آ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، گرامر کا اصول بھی بتا دیا، ان کے بغیر اسم پر زیر آ جائے یہ ان اللہ ہی کرانچا کا ملتے للہ ہی ملے گا۔ بس وہاں سے وہ ٹیم اٹھی اور جا کے ہاتھ جوڑ کے لگے سر اس کتاب کو مٹایا نہیں جا سکتا، یہ ادھر محفوظ ہے، شمع حق نور الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ آپ خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اس حالت میں قرآن حکیم کو عبادت کی صورت میں پڑھا ہے۔ آج بات لمبی ہو گئی، میں معذرت کرتا ہوں، اتنی لمبی بات میں نے کہیں نہیں کی اور کرتا بھی نہیں ہوں، میرا مزاج بھی نہیں ہے، ایسے بات سے بات نکلتی گئی، پتہ نہیں آپ کے دلوں کے اندر کوئی اخلاص ہے یا کوئی دعا مچل رہی ہے، اس کی وجہ سے میں نے بات تھوڑی سی لمبی کر دی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو تبدیل فرمائے۔